تو گواہ میرے نورالعین نے 12 سال تک یہ آب حیات پیا ہے۔ اے اللہ اس آب حیات کے صدقے میں میرے نورالعین کو اور اس کے خاندان کی خوشبو کو شرق سے لے کے غرب تک پھیلا دے۔ تاریخ گواہ کہ ہم شبیہ غوث اعظم اور محدث اعظم نے اگر اس سلسلے کو کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک پھیلایا تو محدث اعظم کے گھر کے چراغ شیخ الاسلام اور غازی ملت نے ایسا پھیلایا کہ دنیا سمٹتی گئی، ان کے قدم بڑھتے گئے۔ اور امریکہ قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر کبیر وحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ سوانے بہت شارٹ کٹ میں بتا دوں، جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو ایک ابراہیم نام، آپ کے والد کا بھی نام ابراہیم نور بخشی ہے، جن کا مزار آج بھی قدیم سمنان کے بازار میں ہے۔ ایک ابراہیم نام کے ایک مجذوب آئے تھے، بادشاہ وقت کو جب آگے پیچھے چلتے پھرتے دیکھا، پریشانی بھاگ گئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور اللہ نے سب کچھ دیا، بس اولاد نہیں ہے، کاش ایک اولاد مل جائے، جانشین مل جائے، وارث مل جائے۔ ایک اولاد کی خواہش کی تھی، مجذوب نے 2 سیوتا کی اور کہا تیرے ایک نہیں 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد اشرف رکھنا، دوسرے کا نام محمد عارف رکھنا۔ اس طرح تو یہ ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ فرماتی ہیں کہ جب شکم میں اشرف تھے تو بارہا مجھے ایسی چیزوں کا احساس ہوتا تھا جیسے میں جنت کی بہاروں میں ہوں، جنت کی بہاروں میں ہوں۔ اذکار اویسیہ کے لیے حضرت اویس قرنی خود ان کی ماں کے خواب میں آئے کہ جب تک یہ حمل، یہ قیمتی حمل تیرے پیٹ میں ہے تو اس ذکر کو کرتی رہے۔ ولادت ہوئی، اس کے بعد جب آپ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تو رسم بسم اللہ خانی ہوئی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت علاء الدولہ سمنانی جن کا مزار سمنان میں ہے، حضرت سید علی الحمدانی ماوراء النہر میں جن کا مزار ہے، اور ترکوں کے پیر ہیں، وہ آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ اس طرح سے اور بھی کئی اساتذہ۔ پڑھتے پڑھتے اسی دوران صرف 7 سال کی عمر میں، when he was only 7 years of age, he memorized Holy Quran in a 7 different method of tajweed. حافظ قرأت سبع، قاری قرأت سبع تو آپ کو مصر میں بہت ملیں گے جو 7 قرأت کے قاری ہیں، بلکہ 11 بلکہ 11 ملیں گے آپ کو، بلکہ 14 14 قرأت کے، یعنی جو شاذہ ہے ان کے بھی قاری ملیں گے۔ مگر حافظ، ہم روایت حفظ میں پورا قرآن حفظ کریں، پھر قالون میں بھی کریں، پھر ورش میں بھی کریں، پھر کسائی میں بھی کریں، پھر ابن عمر میں بھی کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مخدوم سلطان اشرف کا کی کرامت ہے کہ آپ حافظ قرأت سبع صرف 7 سال کی عمر میں، اور 11 یا 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تمام علوم متداولہ، علوم عقلیہ نقلیہ سب حاصل کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں متمکن ہوئے بادشاہت کے تخت پر، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 15 سے لے کے 25 تک، 15 to 25 he was ruling، اور اتنی عدالت سے رول کیا کہ صاحب بحر زخار نے لکھا کہ مخدوم اشرف جیسا سلطان نوشیروہ عادل کی عدالت کی یاد دلا دیتا تھا، ایسی عدالت اور سخاوت کا عالم یہ کہ حاتم کی یاد دلا دے۔ اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی گئی، لیکن 10 سال بھی کتنے بھاری تھے میرے اشرف پر۔ خود وہ اپنے ایک مقولے میں اپنے ایک مرید کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت شمس الدین فریاد رس سے کہتے ہیں، بیٹا شمس الدین، یہ جو 10 سال تھا یہ مجھ پہ بہت گرا گزرے جو میں تخت سمنان پہ تھا۔ میں اس لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو حالات نے مجھے سمنان کا بادشاہ بنایا۔ آئے دن حضرت خضر کی آمد ہوتی تھی اور بشارت کے ساتھ کی، اٹھ اشرف اٹھ، تیرا جو خمیر ہے وہ اس جگہ کے لیے نہیں ہے، اور تیرا مرشد تیرا انتظار کر رہا ہے۔
اسی کیفیت میں ایک دن آپ نے اپنی ماں کو سنا دیا. ماں بھی فاطمہ ثانیہ تھی. مسکرا کے بولی بیٹا میں تو بچپن سے تیرے جانتی تھی. وہ درویش جو آئے تھے ابراہیم اشارہ کر گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں پیدا ہوا ہے, یہ اس امت کا بڑا خاص بچہ ہے اور یہ تاریخ السلطنت ہوگا. اجازت لے کے مختصر یہ ہے کہ اپنے بھائی محمد عارف کو کرسی پہ بٹھایا اور خود چل پڑے. اور چلتے چلتے کن حالات میں گئے وہ بتانے کا بھی موقع نہیں. اونچ پہنچے اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. 3 دن آپ کی خدمت میں رہے. آپ نے سلسلے قادریہ کی خلافت حاصل کی. ابھی مرید نہیں ہوئے لیکن سلسلے قادریہ کی اجازت و خلافت مل گئی. اور جب 3 دن ہوئے تو حضرت جہانیہ جہاں گشت مخدوم جلال الدین بخاری فرماتے ہیں اشرف تو میرے حصے میں نہیں, جا ہند جا بنگالہ کی سرزمین پر میرے بھائی علاء الحق والدین گنج نبات تیرا انتظار کر رہا ہے. مخدوم پاک وہاں سے چلتے چلتے کرامات تو بہت ہے, کسی موقع پہ کرامات سناؤں گا. ہاتھی کو دیکھا تو ہاتھی سرنگوں ہو جائے, عمارت کو دیکھا تو وہ جھک گئی, یہ سب ایک الگ الگ واقعات ہیں. مختصر یہ کہ دہلی ہوتے ہوئے پنڈوا پہنچے. پنڈوا شریف which is situated near river گنگیز جو گنگا کے بغل میں ہے مالدہ. اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک بار 6 سال, اس کے بعد پھر 6 سال, 12 سال تک میرے اشرف نے اپنے مرشد کی خانقاہ میں گزارے. ذرا سوچو موریشس والوں, تخت شاہی پہ بیٹھ کر حکومت کرنے والا اشرف اپنے رب کی رضا کے لیے, صرف رضائے مولا کے لیے اپنے مرشد کی خانقاہ میں پتے میں ابلا ہوا چاول کھا رہا. 12 سال تک. واقعہ مشہور ہے کہ جب 12 سال ہونے والے تھے خلافتوں سے نواز دیا گیا, سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ میں داخل کیا گیا. اور اس کے بعد ایک دعا کی میرے سرکار علاء الحق پنڈوی نے کہ اے اللہ میں اپنے اشرف کو کوئی خطاب دینا چاہتا ہوں, کوئی بہترین خطاب عطا فرما. حضرت مخدوم پاک کے خادم اور مرید حضرت نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ ایک دن محفل سجی تھی کہ ایک ہی سر میں آواز در و دیوار سے آنے لگی, جہانگیر جہانگیر جہانگیر, یہ میرا اشرف دنیا کو حاصل کرنے والا. مطلب صاف ہے, جیسا کہ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. پہلے تو سمنان کے سلطان تھے, پھر جہان کے سلطان ہو گئے. اس کے بعد پھر جب جانے لگے تو حضرت علاء الحق پنڈوی پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹا جانتے ہو تم تو چلے جاؤ گے اس وادی میں جونپور جو میں نے بتایا ہے, لیکن ایک دن میں دنیا چھوڑوں گا تو میرے خلفاء آپس میں بنگالہ کی قطبیت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں قطب ہوں میں قطب ہوں. اے اشرف میری وصیت ہے کہ اس وقت تم چلے آنا اور میرے بیٹے نور قطب عالم کو قطب عالم بنا دینا. پیر اپنے مرید سے کہہ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو, تاریخ گواہ ہے, واقعات مشہور ہے, بلکہ ایک دیوبندی کاتب دیار پورب میں علم اور علماء کا مصنف پتہ نہیں اطہر مبارک پوری لکھتا ہے کہ جس وقت حضرت شیخ کا انتقال ہوا حضرت مخدوم کو پہلے احساس ہو چکا تھا, وہ چل پڑے تھے. اور جب دیکھا تمام اقداب بنگالہ کو آپس میں جھگڑتے ہوئے کہ شیخ کی خانقاہ کی گدی پہ کون بیٹھے, کسے قطب عالم بنایا جائے, تو مخدوم پاک کو اپنے پیر کی وصیت یاد آئی. اور اسی وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کنڈیشن لگا رہا ہوں, یہ جو سامنے پہاڑ ہے جو اسے اس کی زمین سے اکھاڑ دے اسے میں بنگال کا قطب نامزد کر دوں گا, کیونکہ وہ منصب غوثیت پہ تھے مخدوم پاک. تاریخ گواہ ہے, اولیاء اللہ جمع تھے, سب نے کرامت دکھانے کی کوشش کی, مگر میری اشرف کی نظر اور نظر کا تیر اس پہاڑ پہ ایسا ٹکا تھا کہ پہاڑ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا.
اور جب پیر زادے کی بات آئی، وصیت کی بات آئی اور انہوں نے پکارا اور پہاڑ نہ ہلا، تو اشرف جہانگیر نے جلال میں آ کے کہا، اے پہاڑ کیا نہیں دیکھتا میرے پیر کا بیٹا نور قطب عالم تجھے آواز دے رہا۔ اتنا کہنا تھا، پہاڑ اکھڑ کے حضرت کے قدموں میں آ گیا۔ وہ اشرف کہ اگر کوئی گھمنڈی ان سے کہے کہ آپ خود کو جہانگیر کہتے ہیں، جہانگیر دنیا کو حاصل کرنے والا، یہ تو پراؤڈی جملہ ہے، گھمنڈی جملہ ہے، تو اشرف کو جلال آ جائے اور کہے سن، میں صرف جہانگیر نہیں جہانگیر بھی ہوں، جان بھی لے لیتا ہوں، اور کہہ دیں تو جان نکل جائے۔ اور اس کے بعد جب اس کے رشتہ دار رونے لگے کہ زندہ کرو زندہ کرو، تو پرتب عیسیٰ روح اللہ بن کر میرا اشرف تم بإذن اللہ کہہ کر زندہ بھی کر دے۔ ارے جب اشرف کی جہاں بانی ایسی ہے تو مختار کائنات کی جہاں بانی کا عالم کیا ہوگا۔ بہت تیزی سے بات کو فنش کر رہا ہوں 2 منٹ میں۔ وہ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے کہ جب کچھوچا شریف آئے کیسے حالات تھے وہ کسی اور موقع پہ بیان ہوگا۔ بات نفس کی چھڑی تھی تو ایک بات کہہ کے بات کو ختم کر دوں گا۔ مخدوم پاک محمد آباد گوہنا جو ہمارے کچھوچا شریف سے 60-70 کلومیٹر مبارک پور کے پاس ہے، وہاں رکے تھے اور آپ کے مرید خاص خلیفہ اجل قاضی القضات فی الہند حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تھے، اور کچھ ایسے علماء تھے جنہوں نے صرف درسگاہ کی روٹی کھائی تھی، خانقاہ کا دلیہ نہیں کھایا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، مخدوم پاک ممبر پہ کھڑے ہوئے اور پتہ نہیں کس کیفیت میں دیکھیے گا، اور اسی کیفیت میں ڈوب کے کہا لوگ میرے بندے کے بندے، توجہ سے سنیے گا، الناس عبد لعبدی، لوگ میرے بندے کے بندے۔ اب بیچارے وہ مولوی جنہوں نے کبھی خانقاہ کی ہوا بھی نہیں لگی تھی جنہیں، وہ تو گھبرا گئے، یا اللہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لوگ میرے بندے کے بندے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ معاذ اللہ ان کا بندہ ہم اس کے بندے، یہ تو کفر ہے۔ بھاگتے ہوئے قاضی شہاب الدین کے پاس سب آئے، قاضی صاحب بھی سمجھ گئے بے چینی، لیکن انہیں پتا تھا کہ میرے اشرف نے کہا ہے تو ضرور اس میں رموز ہوں گے، اسرار ہوں گے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، حضور وہ جمعہ میں جو آپ نے تقریر کی لوگ میرے بندے کے بندے ہیں، تو مولویوں میں بڑا انقباض ہے کہ بندے کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں، اسے ذرا واضح کر دیجئے۔ مخدوم پاک مسکرا کے بولے، ارے میں نے کیا غلط کہا؟ لوگوں یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نفس کے بندے ہیں۔ کس کے؟ نفس کے، اور نفس میرا بندہ۔ لوگ نفس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نفس میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ لوگ میرے بندے کی، یہ وہ ہے مقام رضا۔ حضرت مخدوم پاک فرما کہ 3 خلیفہ اصحاب تیر میں سے تھے، اڑتے تھے ہوا میں، جن میں حضرت مخدوم شاہباز جن کا خطاب ہی تھا، آپ کا مزار کچھوچا شریف سے 12-15 کلومیٹر دور، ایک حضرت شمس الدین فریادرس تھے، اڑتے تھے، اور ڈیوٹی کیا تھی کہ فجر کے لیے زمزم کا پانی مکے سے لانا ہے، ہواؤں پہ جس کی حکومت۔ وہ مخدوم اشرف جن کا ایک خادم حضرت مولانا گلخنی گجراتی رحمت اللہ علیہ ایک مندر میں مورت کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں، اور ان کی دیوانگی کو دیکھ کر میرا اشرف کہہ دے اے مورت اٹھ، میرا خادم تیرا دیوانہ ہو چکا، اور وہ مورت اپنی جگہ سے ہل کر ان کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائے۔ کون اشرف میرے دوستوں؟ اب آخری بات، ایک دن سمندر کا سفر کر رہے تھے، بھئی جہانیاں جہاں گشت تھے، کبھی جنگل کبھی کچھ، موریشس والوں کے سامنے اگر سمندر کی مثال نہ دی جائے تو سب بیکار ہے۔ یہ واقعہ لطائف اشرفیہ میں بھی ہے، برکات چشتیہ میں بھی ہے، اور حضرت عبد الرحمن چشتی کی مرۃ الاسرار میں بھی یہ واقعہ ہے، اور خزینۃ الاصفیہ میں بھی اس کا اشارہ ہے، پورا تفصیلی واقعہ اس میں نہیں ہے۔ ان 3 کتابوں کو ذہن میں رکھیں، حضرت نظام الدین یمنی، حضرت بابا حسین، حضرت شیخ کبیر عباسی جو آپ کے خلیفہ اجل، سب اسی بوٹ میں تھے، سمندر کا سفر تھا۔ اچانک
نظام یمنی فرماتے ہیں اچانک میرے من میں خیال آیا کہ جہاں ہم جاتے ہیں دیکھیے گا وہاں ہمیں ہمارا پیر بھائی ضرور ملتا ہے، کوئی نہ کوئی شناسا پہچان والا مل جاتا ہے، اشرفی مل جاتا ہے۔ کیا انڈین اوشین کی گہرائی میں بھی کوئی اشرفی ہے؟ بولے نہیں تھے، he didn't say, just thought، صرف سوچا۔ بتاتے ہیں کہ ابھی میں خیال ہی کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا عجیب الخلقت چیز کہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک شخص ظاہر ہوا جس کا سر سے لے کر کے کمر تک انسان کی طرح اور اس کے نیچے مچھلی کی طرح، فش کی طرح، اور اس نے جھک کے کہا اے مسافروں تم میں اشرف کون ہے؟ حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں تو رقص کرنے لگا، گویا میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسی نظام الدین کی منزل کو دیکھ کر خسرو کی ہوئی اور کہا نمی دانم چا منزل بوش شو جائے کہ من بودم۔ تم میں اشرف کون ہے؟ مخدوم پاک نے مسکرا کے فرمایا ہاں بولو میں اشرف ہوں۔ کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ I'm not your slave, I'm a slave of your slave۔ توجہ سے سنیے گا، غلام کا غلام، استعارہ تھا۔ مخدوم پاک سمجھ گئے کہ اچھا 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 تم میرے مرید و خلیفہ در البحر کے مرید ہو۔ کہاں حضور ہم لوگ در البحر کے مرید ہیں، اسی سمندر کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم 5000 ہیں، 5000 ہم لوگ ہیں، اور اسی سمندر میں ان کی حکومت ہے اور پورا شہر انہوں نے آباد کر رکھا ہے اور اس شہر کا نام مدینۃ الاشرف ہے، the town of اشرف۔ اشرفیوں اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کرو، تمہیں کون مٹا پائے گا یار؟ تمہاری گہرائی تو سمندر کی گہرائی تک ہے، اسی لیے حاسدوں سنو، تمہیں ہمیں مٹانے کا خواب بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورا دریا مٹانا پڑے گا، اور جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم سمنانی رہے گا۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، اور ایسا سلطان بنایا کہ ایک مقام پہ ایک آخری بات، اجازت ہے 1 منٹ۔ حضرت عبدالرزاق نورالعین جو ہمارے جد امجد ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے مخدوم پاک نے تو شادی نہیں کی تھی، یقیناً نہیں کی تھی۔ ویسے بھی مخدوم پاک حسینی سید امام حسین کی اولاد، حضرت سجاد کی اولاد، انہوں نے شادی نہیں کی۔ اپنے خلیری بہن کے بیٹے کو بغداد سے لے کے آئے جو غوث اعظم کے پر پوتے تھے، حضرت عبدالرزاق نورالعین، نام عبدالرزاق تھا، نورالعین خطاب تھا۔ ان کے والد حضرت عبدالغفور جو غوث اعظم کے پوتے تھے لے کے آئے، تو عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ مخدوم پاک جب وضو کرتے تھے، وضو تو جو پانی بچتا تھا اسے چھپ کے پی لیا کرتے تھے، وہ بدنی میں، لوٹے میں، بکٹ میں جو پانی بچتا تھا اسے چھپ کے ایسے کر کے پی لیتے تھے۔ ایک دن میرے سرکار کی نظر پڑ گئی، بلایا، کہا نورالعین یہ کب سے تم کر رہے ہو؟ اب یہاں پوری توجہ گئی، کب سے کر رہے ہو؟ تو کہا کہ 12 سال سے حضور کر رہا ہوں۔ حالانکہ ایک روایت 22 سال کی بھی عبدالرحمن چشتی نے لکھی، مگر لطائف اشرفیہ جو ہے وہ زیادہ تقریب فہم، 12 سال سے میں پی رہا ہوں۔ مخدوم پاک کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، فرمایا 12 سال سے یہ آب حیات پی رہے ہو؟ اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو آب حیات کہہ رہے۔ اب ذرا صحابہ کی قسمت دیکھو یار، وہ تو مصطفیٰ کے بچے پانی کو صرف پیتے نہیں بلکہ اعضائے وضو سے ٹچ جو قطرے گرتے تھے اسے سمیٹ لیتے تھے۔ کب سے پی رہے ہو یہ آب حیات؟ 12 سال سے۔ کب؟ 12 سال سے۔ اچانک کیفیت بدلی، ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ، اے اللہ تو گواہ، میرے نورالعین نے
12 साल तक ये आबे हयात पिया है। ए अल्लाह, इस आबे हयात के सदक़े में मेरे नूरुलैन को और उसके खानदान की खुशबू को शर्क से लेके गर्ब तक फैला दे। तारीख गवाह कि हम शबीह गौसे आजम और मुहद्दिस आजम ने अगर इस सिलसिले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक फैलाया, तो मुहद्दिस आजम के घर के चिराग शेखुल इस्लाम और गाज़ी मिल्लत ने ऐसा फैलाया कि दुनिया सिमटती गई, इनके कदम बढ़ते गए। और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक और यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक सिलसिले अशरफिया का बोलबाला होता रहा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर मखदूम पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। और ख़ास कर अपने ख़ास मौक़ों पे मेरी इस तंजीम को, इस अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस को भी याद रखिएगा, जो फ्यूनरल का काम कर रही है। आगे और भी बहुत सारे मंसूबे हैं जो इंशाअल्लाह आपको बताए जाएंगे। बस आपका दम जिंदा रहे तो सारा दम मामला ही दमदार रहेगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही वीडियोस के लिए मदनी मस्कान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।